बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहब्बत और एहतराम और ये इज़्ज़त का दिन है तमाम लोगों के लिए जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से और उनके खानवादे से और उनकी जद से मोहब्बत करते हैं। उनके जद कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खतीजतुल कुबरा और जनाब सैयदतुन निसाउल आलमीन हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलाम। और फिर आज हमारे सरों पे बज़ाहिर तो गायब हैं, इमाम गायब, उनकी गैबत का ज़माना है, हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ये तमाम इंसानों की, तमाम मुसलमानों की और इस्लामियाने आलम की मुश्तरका मीरास है इनकी मोहब्बत जो है। और उस मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील जो है वो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की, जिनको सादिक़ आले मोहम्मद कहते हैं। उनकी न्याज जिनको कूंडों से ये कहने के मौसूम किया गया है। एक लोग जानते हैं कूंडे हैं, इसमें क्या होता है? दर हकीकत इस्लाम ने चैरिटी पे जोर दिया था। ये खिलाने वाला ख़ानदान था, लोगों को पालने वाला ख़ानदान था, रूहानी एतबार से, ग़िज़ाई एतबार से। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि ये कहत की और दूसरी चीज़ों की जो तोड़ है वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और वो जो खुसूसी दुरूद है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद ताज, उसका हिस्सा भी है। ये कहत को दूर करने वाले, जी, उसको दूर करने वाले हैं ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की और उनके जद की हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की। ये मजबूत रूहानी और इंसानी और ये लोगों को खिलाने के हवाले से रिवायत जो है वो ये है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान मशहूर था कि उन लोगों को जो इनसे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इसलिए कि खुदा उनको सज़ा देना चाहता था। तो उनके दस्तरखान पे आ गई ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये जो कमाल जो है वो ये है कि इन्होंने अपनी दुआओं से लोगों को, और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर जो उनके वालिद गिरामी थे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की ये न्याज जो है वो एक मोजिज़ा भी है, आज के ज़माने में भी है और उस ज़माने में भी था जब लोग मन्नतें मान के तो वो इस न्याज को पूरा करते थे, बढ़ाते थे। आज मेरी बहन सदफ शाहिद साहिबा के यहाँ ये जो है न्याज और इनके खानवादे ने, क्योंकि सैयद है ना, अपने पुरसों की यादों को लोगों के अंदर रखते हैं, खिला के, चैरिटी करके, मोहब्बत करके, लोगों को बुला के। तो ये न्याज जो है वो ये ख़ास तौर पे इस मुनासिबत से, और इस न्याज की बरकत ये है कि जो भी इसको समझ के, मान के, इसका जो कह लें दिनों के एतबार से, रजब का पूरा महीना लोग करते हैं, लेकिन आज जो है ये चूँकि ये बड़ा मखसूस दिन है, आज और 2-3 दिन जो गुजरे हैं और आने वाले जो है ये बहुत मखसूस दिन है, 22 रजब उल मुरज्जब। तो इसमें जो है दर हकीकत इस ख़ानदान ने जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है, इन्होंने चैरिटी हालत नमाज में भी की। तो फ़कीर आ गया मांगने वाला, अब यह है कि क्या हुआ कि वो भी, और फिर जब भूखे रह के, खुद को रख के, अगर फ़कीर ने दकुल बाब किया तो ये रोटियां उसको दे दी, अपने बच्चों को। ये खिलाने वाला ख़ानदान है। खिलाना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की न्याज के 100 मतालिब निकालिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा मतलब जो है वो लोगों को दावत देना, लोगों को बुलाना। और इस्लाम दावत ही से फैला था। पहली दावत ज़ुलशीरा जो है कि हज़रत अबू तालिब के यहाँ, और इसी तरह उनके जितने भी असहाब जो हैं वो बहुत बाबरकत हैं हमारे लिए। आपकी आल तो हमारे सरों पे है, लेकिन हम उनके असहाब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने ये रिवायात जो है आगे बढ़ाई हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की इस बाबरकत न्याज को खुदा की ज़ात हमें
ہمیشہ اس روایت کو قائم کرنے والا بنائے، اور اس سے منسوب جو ہے نا وہ جو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں وہ بالکل اس پہ وہ یقین نہ کیجیے، اس کو صرف یہ رکھیے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے فرزند ہیں، ان کا اور ان کی نیاز کی برکت کا لوگوں کو اس کی جانب راغب امام کرنا ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام جی آپ کو معافی وہ کر رہا ہوں، لیکن ان کے بارے میں پڑھیں تاکہ علم میں اضافہ ہو کہ وہ کیا شخصیت تھے، کیونکہ ہم یہ کوندے تو کر رہے ہیں، ان کی نیاز بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کا علم نہیں، وہ کیا معجزاتی علم رکھتے تھے اپنی ذات میں۔ وہ ایک طبیب بھی تھے، ایک کیمسٹ بھی تھے، ایک بایو کیمسٹ بھی تھے، ایک ماہر فلکیات بھی تھے، سب چیز، اور استاد جابر بن حیان کے استاد تھے جو کیمسٹری میں، اس کو فادر آف دا کیمسٹری کہا جاتا ہے، اس کے وہ استاد تھے، اور ان کے پاس اتنے علوم تھے، اور وہ علوم انہوں نے بغیر کسی مدرسے میں جائے حاصل کیے تھے۔ یہی ان کا معجزہ تھا، یہی بات وہ اسی سے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ ماڈرن علم میرے پاس ہے، اور یہ میں نے کسی مدرسے میں یا اسکول میں جا کے نہیں لیا، تو یہی مجھے بتاتا ہے کہ میں کہاں سے من جانب کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ یہی ان کا جیتا جاگتا ایک معجزہ تھا۔ ایک بات جو میں یہ نہیں شیئر کرنا چاہوں گا، جی میں بھول نہ جاؤں، اس لیے کہ وہ مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مدرسے کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے وہ اس پہ قابل کیا اور بہت خوبصورتی سے کیا، اس کی مزید وضاحت دے دی تھی کہ مدینہ کے اطراف میں کچھ فاصلے پہ، اب میں کتنے میل کے ہے میں بھول گیا ہوں، اور میں اپنے گھر کا فاصلہ بھی مجھے پوری طرح سے یاد نہیں، لیکن ہم گئے اور تنویر میرے ساتھ تھی اس زمانے میں، ہم گئے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس مدرسے کو دیکھا، اور میں آج تک اس مدرسے کی وہ دیواریں جو ہیں وہ تو ایسے جیسے مٹ سا ہے اور دیواریں کھڑی ہیں ساری چیزیں، لیکن میرے گائیڈ نے جس انداز سے مجھے بتایا وہ اتنا خوبصورتی سے بتایا کیونکہ وہ بہت کچھ جانتے تھے اس کے بارے میں، اور یہ وہی مدرسہ ہے جس میں جابر ابن حیان جیسی شخصیت بھی آ کے تو اس نے اکتساب کیا۔ حضرت امام یہ کہہ لیں کہ ابو حنیفہ اہل سنت کے جید امام، جن کی وجہ سے حنفی فقہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں یہ جو چند سالوں کا ذکر کرتے وہ نہ ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ ایک خاص طور پر کہ میں وہ علم حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق سے۔ تو حضرت امام جعفر صادق پہ جو ایک کتاب جو ہے وہ بہت معروف ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، میرے برادر عزیز کو، اور اس کو کہتے ہیں سپر مین ان اسلام۔ یہ بنیادی طور پہ یورپ سے چھپی کتاب، اور اس پہ تقریباً 30 سے زیادہ مستشرقین جو ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا ہے حضرت امام جعفر صادق کے علوم پہ، جس کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اور میرے برادر عزیز نے۔ حضرت امام جعفر صادق، یہ دیکھیے آپ کہ ان کی جہتیں علم کی کیا ہے، کہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ستاروں کا ذکر کیا، سائنس کا ذکر کیا، جتنے علوم ہیں ان کا ذکر کیا، اور کسی مدرسے میں نہیں، اس لیے نہیں گئے، ان کے آبا بھی نہیں گئے نا، اور جن کو یہ کہہ کے بازو کا جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ امی کا مطلب ہے ان پڑھ ہے، یہ نہیں تھا۔ دراصل خدا اپنے جو دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں۔ کسی کے سامنے اگر دو بیٹھ جاتے اکتساب کرتے تو اس کا مطلب یہ وہ افضل و مفضول والا معاملہ ہوتا۔ بالکل استاد و شاگرد اللہ نے استاد بنایا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی ذات نے اس لیے کسی کے سامنے جانب تلمس طے کرنے کے لیے نہیں، جبریل لے کے آتے تھے خدا کی جانب سے حکم، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ خدائی، اس لیے کہ پیغمبر کسی کے سامنے، کوئی پیغمبر بھی، یہ ہمارے خاتم الانبیاء کا کمال تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو تمام انبیاء کی صفات جو ان کے کمال کے مجموعے کا نام جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان تمام علوم کے وارث کا نام جو ہے حضرت امام جعفر صادق ہے۔ یہ تمام جو ہے حضرت امام ہمارے جعفر بچوں کو اگر کوئی رول ماڈل بنانا ہے تو وہ آئنسٹائن کو نہ بنائیں، اور اگر بنائیں بے شک بنائیں، لیکن ہمارے پاس خود ایسی بڑی چیز موجود ہے کہ تمام رول ماڈلز کے رول ماڈل امام جعفر صادق جیسی شخصیت کو اگر پڑھ لیا جائے تو انسان کئی رول ماڈلز بنائے گا ہی نہیں، امام جعفر صادق کی شخصیت سے مروب ہو کے وہیں بیٹھ جائے گا۔
ایکچولی ہمیں مغربی میڈیا کو بھی یہ سارے پروٹیکشن کروانے کی میں نے شارلٹس ول میں جب میں تھا رتن راجی تو میں نے اپنے پروفیسر کو یہ بات بتائی تھی اینڈ ہی یوز ٹو ڈو دی ہسٹوریکل کیمسٹری لیکچر فار ہز اسٹوڈنٹس. وہ بڑا متاثر ہوا تھا جب میں نے اس کو شیئر کیا نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے کہا آئی ایم گونا میک اٹ اے پارٹ آف مائی لیکچر بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دی ہسٹری ان کیمسٹری. میں نے ان کو بتایا کہ جابر بن حیان کے بھی جو ٹیچر تھے وہ یہ تھے. He was very inspired. This is a good piece of information. اسے نہیں پتا تھا. نہیں ہمیں واقعی میں ایک تو ینگ جنریشن جو ہمارے اپنے بچے ہیں ان بالکل. کو بھی بریفلی تو this is the platform. لیکچر دینے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسانی سے آپ کھاؤ بھی اور حضرت امام جعفر صادق کے گیت بھی گاؤ. یہ جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ. حضرت امام جعفر صادق کا ہم کھاتے اور ان کے گیت گاتے. اچھا میں ایک بات بھول گیا تھا اس میں جب واقعہ سنا رہا تھا. تو جو ہمارے تھے نا گائیڈ تھے عرب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اس مٹی کو اٹھا کے ذرا سونگھیے. اب وہ ایک اعتبار سے بیابان اور ویران علاقہ جس میں کچھ دیواریں کھڑی ہیں پرانی اور وہ بھی مٹی ہیں, اور وہ بتا رہا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا مدرسہ ہے. جب مٹی کو اس نے کہا کہ کوئی نہیں اٹھا لیجیے, آپ نے اٹھایا تو اس نے کہا ذرا آپ سونگھیے اس کو. آپ یقین جانیے کہ آج تک اس مٹی کی خوشبو کو میں یوں ہی محسوس کرتا ہوں کہ جیسے غلاف کعبہ سے آنے والی خوشبو. تو یہ ہے ان کی روحانی برکات اور فیوز. تو بہت شکریہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ نیاز سے شروعات کی جائے. بسم اللہ. تو نیا داروغہ نیاز بن